السلام علیکم، میرا نام ہے وجی اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سی ایس ایس پریپریشن ود وجی اللہ خان۔ تو لاسٹ ٹائم جو میں نے پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ کے حوالے سے کی تھی، جس میں میں نے اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز اور جو اس کا بیسک کانسیپٹ تھا وہ بتایا تھا۔ تو آج جو ہم ڈسکس کریں گے اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ کا جو اپوزٹ سسٹم آتا ہے وہ کون سا سسٹم ہے۔ اس سسٹم کا نام فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، یونٹری فارم آف گورنمنٹ کے اپوزٹ سسٹم ہے۔ تو جس نے یونٹری فارم آف گورنمنٹ کا لیکچر نہیں سنا یا دیکھا تو کائنڈلی وہ جا کر ویڈیو دیکھ لے اس کو، تو اس سے آپ کو جنرل انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اس فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کو سمجھنے کے لیے۔ تو آئیے کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے پولیٹیکل سائنس کے پیپر میں کوسچن بھی آ جاتا ہے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوتی کیا ہے؟ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ وہ والی فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں سینٹر کے درمیان اور پروونسز کے درمیان ڈویژن آف پاور ہوتی ہے بائی کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے۔ جو یونٹری فارم آف گورنمنٹ تھی اس میں ساری کی ساری پاور جو تھی وہ سینٹر کے پاس ہوتی تھی، اور سینٹر صرف ایڈمنسٹریٹو پرپزز کے لیے کچھ پاور ڈیلیگیٹ کر دیتا تھا جو کہ وہ کسی بھی ٹائم واپس لے سکتا تھا۔ لیکن فیڈرل فارم میں جو پاور ہوتی ہے وہ آلریڈی کانسٹیٹیوشن نے ڈیوائڈ کی ہوتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن سے ڈویژن کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاور جو سینٹر کو دی گئی ہیں کانسٹیٹیوشن کے تھرو، اور وہ تو اس سے پروونس اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، اور وہ والی پاور جو کانسٹیٹیوشن نے پروونسز کو دی ہیں اس میں سینٹر جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ جیسے پاکستان میں جو ہے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، سندھ کا ایک اپنا سٹرکچر ہے، جو پروونسز کو 18 امینڈمنٹ میں دے دیے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن کے تھرو، اس میں سینٹر انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ تو یہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے جس میں صوبوں کے درمیان اور سینٹر کے درمیان پاور کی ڈویژن ہوئی ہو بائی کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے۔ بائی کانسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاور واپس نہیں لی جا سکتی انلیس کہ کوئی اسپیشل امینڈمنٹ نہ کی جائے کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ تو یہ ہے بیسک کانسیپٹ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کا۔ اسٹرکٹلی ڈیفینیشن کی طرف اگر ہم چلیں تو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ وہ والی فارم آف گورنمنٹ ہے in which there is distribution of power between center and units by constitutions، جو میں نے آپ کو ابھی سمجھا دی ہے کہ کس طرح سے ڈویژن آف پاور ہوتی ہے۔ ابھی چلتے ہیں کہ جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی کیا کیریکٹرسٹک ہوتی ہیں، یا جہاں پر فیڈرل فارم آف گورنمنٹ لگا ہوا ہوتا ہے وہاں پر اس کی کچھ کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، وہ لازمی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی کیریکٹرسٹک جو ہے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کی ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ یہ یو کے کی طرح نہیں ہوتا، یو کے میں کیونکہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے تو جہاں بھی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگا وہاں کا کانسٹیٹیوشن ریٹن فارم میں ہوگا، سب کچھ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا موجود ہوگا، وہ کوئی ٹریڈیشنل قسم کا نہیں ہوگا جس میں ان ریٹن فارم میں موجود ہو۔ ہر چیز اس میں ریٹنلی ڈیفائن ہوگی کہ سینٹر کی کیا پاور ہے، پروونسز کی کیا پاور ہے، ہر ایک کا جو ہے ایریا آف اسفیئر انہوں نے مینشن کیا ہوگا۔ یہ اس کی پہلی کیریکٹرسٹک ہے۔ دوسرا کیریکٹرسٹک میں اس کا ریجڈ کانسٹیٹیوشن آتا ہے۔ ریجڈ کانسٹیٹیوشن وہ والا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے جس میں آرڈینری بل اور کانسٹیٹیوشنل بل کے پیسج کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن وہ والا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے جس میں بل کو پاس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں آرڈینری بل اور کانسٹیٹیوشنل بل کے درمیان ڈفرینس ہوتا ہے، ان کا پیسج ایک ہی طریقے سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب بھی ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے تو جب بھی کوئی بل پاس ہونے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے پروونسز کو بھی یا اسٹیٹس کو بھی پوچھا جاتا ہے، صرف جو ہاؤسز ہوتے ہیں انہی کا کام نہیں ہوتا بلکہ وہ والا بل جو اسٹیٹس کے ساتھ کنسرن ہوتا ہے تو ان سے بھی اپروول لیا جاتا ہے۔ اگر اسٹیٹ اس بل کو اپروو نہ کریں تو وہ بل ڈیڈ ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ریجڈ کانسٹیٹیوشن۔ جس طرح امریکہ میں انتہائی ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے، سینٹ اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو جب کوئی بل پاس کرتے ہیں تو کوئی بھی امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اسٹیٹ کا بھی اپروول چاہیے ہوتا ہے،
اور جب تک اسٹیٹ اپروو نہیں کرتی اس چیز کو وہ بل پاس نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرا یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو پروونسز ہیں، جو یونٹس ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ پاور دی جائے، کیونکہ اگر سینٹر ہی اور جو ہے بل پاس کر دے تو پروونسز سے کی جو ہے اہمیت ختم ہو جاتی ہے، جس طرح یونٹری فارم آف گورنمنٹ میں ہوتا ہے۔ تو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں جو ہے پروونسز کو بھی پوری طرح سے جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں حصہ دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ جو کیریکٹرسٹک ہے وہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہے۔ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ دونوں میں اگر کسی چیز کا ڈسپیوٹ ہو تو اس کا جو ہے کانسٹیٹیوشن میں سب کچھ درج ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے جو بہترین اپر قسم کا دونوں کے درمیان سپریم چیز ہوگی وہ کانسٹیٹیوشن ہوگا۔ کانسٹیٹیوشن وہاں پر سب سے سپریم باڈی ہوگی۔ جب بھی کوئی ڈسپیوٹ رائز ہوگا تو کانسٹیٹیوشن کی طرف دیکھا جائے گا کہ کانسٹیٹیوشن اس ڈسپیوٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے، آیا کہ یہ سپریم کورٹ کی طرف ریفر کرتا ہے اس ڈسپیوٹ کو، یا اس کے بارے میں کانسٹیٹیوشن میں کیا درج ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن جو ہے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں سپریم لا کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یو کے اندر سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے بجائے سپریمیسی آف پارلیمنٹ ہے، کیونکہ وہاں پر یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے۔ نیکسٹ کیریکٹرسٹک جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے۔ جہاں بھی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی وہاں پر ڈسٹریبیوشن آف پاور بھی ہوگی سینٹر کے درمیان اور یونٹس کے درمیان، کہ سینٹر کی کیا پاور ہے، یونٹس کی کیا پاور ہے۔ یہ ڈسٹریبیوشن فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کو ہی ڈٹرمن کرتی ہیں۔ تو یہ ایک اور لاسٹ جو اس کی کیریکٹرسٹک ہے کہ جہاں بھی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی وہاں پر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہوگی، ججز انڈیپینڈنٹ ہوں گے، ان کے پاس جوڈیشل ریویو کی پاور بھی ہوتی ہے، جو کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ جہاں پر لگا ہو۔ جوڈیشل ریویو وہ والی پاور ہوتی ہے کہ جب بھی لیجسلیچر یا ایگزیکٹو کوئی ایسی چیز پاس کر دیں جو کہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہو جس سے، تو سپریم کورٹ اس لا کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ تو وہاں پر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہوتی ہے جہاں پر فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہو۔ تو یہ تھے جو ہے کیریکٹرسٹکس کیا تھے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کے۔ ابھی ہم آتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں جہاں پر فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہو یا جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے اس کے کچھ فائدے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پروٹیکشن آف اسمالر اسٹیٹ اگینسٹ بگ پاورز۔ ابھی دیکھیں جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں جو پہلے فار ایگزامپل کچھ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھی، جیسے امریکہ کی 13 اسٹیٹس تھی، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ آپس میں ایگریمنٹ کر کے پیسفلی ایگریمنٹ کر کے ایک فیڈریشن بنا دیتے ہیں۔ تو جو اس کے علاوہ اگر یہ فیڈریشن نہ بنے تو جو کیونکہ اسمالر اسٹیٹ مل کے ہمیشہ فیڈریشن بناتی ہیں، تو اگر یہ اسمالر اسٹیٹ فیڈریشن نہ بنائیں تو جو بگ پاورز ہوتی ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ان پہ اٹیک کر دیں اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیں فورسفلی۔ تو جو فیڈرل فارم آف فیڈریشن ہے تو یہ ایک طرح سے اسمالر اسٹیٹس کی پروٹیکشن ہے بگر اسٹیٹس کے اگینسٹ۔ تو اس طرح یہ پیسفلی جو ہے وہ ایگریمنٹ کے تھرو ایک فیڈریشن میں شامل ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ والی سوسائٹی گڈ فار ملٹی ایتھنک سوسائٹی، کہ وہ والی سوسائٹی جو کہ ملٹی ایتھنک ہے، جس میں مختلف طرح کے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف ریلیجن کے لوگ اور مختلف کلچر کے لوگ رہتے ہیں، تو یہ والا سسٹم ان کے لیے کافی فائدہ مند ہے، کیونکہ اس میں صوبوں کو اٹانومی بھی ہوتی ہے، پروونسز اپنے ان کو اختیارات ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے کہ ایک صوبے کی جو ایتھنک سٹی ہے وہ دوسرے کے ساتھ نہیں آتی۔ تیسری بات وہی ہے کہ جو پیسفلی نیو سٹیٹس کریٹ ہو جاتی ہیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ پریونٹس ڈسپوٹک ٹینڈنسیز۔ ہوتا ہے اس طرح کہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساری پاور سینٹر کے پاس ہو سکتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ سینٹر ان تمام پاورز کو مس یوز کرنا شروع کر دے، لیکن اس سسٹم میں جو ہے پاور کی ڈویژن ہوتی ہے سینٹر اور پروونسز کے درمیان، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر چیک ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ پاور کو پاور کرپٹ نہیں ہوتی۔ جو پروونسز ہیں یا سینٹر ہیں وہ پاور کا مس یوز نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ جو چیز ہے مور گڈ فار ڈیموکریسی۔ ابھی جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے یہ زیادہ اچھی ہے ڈیموکریسی کے لیے، مطلب ڈیموکریسی کو جو اسٹرینتھن کرتی ہے، کیونکہ اس میں لوکل گورنمنٹ کا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے۔ لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی پاور دی جاتی ہے، جیسے پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں، تو لوکل گورنمنٹ
کہ الیکشن میں لوگ میکسیمم پارٹیسپیشن کرتے ہیں، اور ڈیموکریسی نام ہی جو ہے میکسیمم پارٹیسپیشن آف پیپل ان ڈیسیژن میکنگ ہے، تو یہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ جو ہے ڈیموکریسی کو بھی لوکل گورنمنٹ کے تھرو اسٹرینتھن کرتی ہے۔ لاسٹ چیز جو ہے وہ سویٹیبل فار ماڈرن سوسائٹی۔ ابھی ماڈرن سوسائٹی کے پرابلم اتنے کمپلیکس ہو گئے ہیں کہ صرف اگر پاور سینٹر کو دی جائے تو سینٹر نہیں سمجھ سکتا کہ ایک پروونس کے کیا پرابلم ہے، یا پروونس کے اندر جو مختلف طرح کے ڈسٹرکٹس ہیں ان کی کیا پرابلم ہے۔ تو اس کے لیے پاور کو ماڈرن سوسائٹی میں کیونکہ پرابلم اتنے زیادہ کمپلیکس ہو گئے ہیں، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ پاور کو ڈیوائڈ کر دیا جائے پروونسز میں اور سینٹر میں، تاکہ جو پروونس اگر اپنے پروونس کے اندر جہاں اس کو وہ اپنے پرابلم بہتر سمجھ سکتے ہیں، پروونس کے اندر جو پرابلم ہوتے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ اپنے پرابلم کو بیٹرلی سالو کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کل کے ماڈرن سوسائٹی کے لیے سویٹیبل ہے۔ آئیے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز اس کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ کوئی یونیفارمٹی آف لا نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ سینٹر اور پروونس کے درمیان جو ڈویژن آف پاور ہوتی ہے، تو سینٹر جو ہے پروونسز کے جو اختیارات ہے اس میں مداخلت نہیں کرتا، تو ہر پروونس اپنی ایک پالیسی بناتا ہے جو دوسرے پروونس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں یونیفارمٹی آف لا نہیں ہوتی۔ جب پاور ساری سینٹر کے پاس ہو، جیسا کہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ میں ہوتا ہے، تو وہ ایک ہی جیسے لا ساری پروونسز میں بناتی ہیں۔ لیکن کیونکہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس میں صوبوں کے پاس بھی پاور ہوتی ہیں، تو اس میں یونیفارمٹی آف لا نہیں رہتی، ہر ایک یونٹ اپنا لا بناتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پروونشلزم پریویلز اوور اسٹیٹ انٹرسٹ۔ پہلے اگر یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہو تو وہ صرف اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیٹ کا انٹرسٹ کیا ہے، لیکن جب صوبوں اور پروونسز کے درمیان پاور کی ڈویژن ہو جاتی ہے، جیسا کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں ہوتی ہے، تو وہاں پروونسز سینٹر کی جو اسٹیٹ کی بجائے پروونسز جو ہیں وہ اسٹیٹ کی بجائے پروونس کا جو ہے ایڈوانٹیجز دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ والا کام کریں جس سے پروونس کو ایڈوانٹیج ہو، چاہے اس لیے وہ اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو پیچھے کر دیتے ہیں اور پروونس کے ایڈوانٹیج کو اوپر کر دیتے ہیں، تو اس طرح پروونشلزم پریویل کر جاتا ہے کہ اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے اوپر۔ اور تیسری اور اینڈ والی بات یہ ہے کہ لیجسلیشن بہت سلو ہوتی ہے، کیونکہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں صوبوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے امینڈمنٹ کے لیے، تو اس کے لیے یہ ایک بہت ہی سلو پروسیس ہو جاتا ہے کہ پہلے ایک ہاؤس پاس کرے گا، دوسرا ہاؤس پاس کرے گا، پھر وہ لیجسلیشن جو ہے وہ پروونسز میں بھی جائے گی اور ادھر سے بھی پاس ہوگی، تو یہ ایک بہت بڑا سلو پروسیس ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اس کا ایک بڑا سائیڈ افیکٹ ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔